مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، عمومی طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کسی کو اپنی نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے اور مال و دولت کثیر تعداد میں عطا فرماتا ہے اور اقتدار عطا فرماتا ہے، کوئی عہدہ عطا فرماتا ہے، تو پھر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی ان عطا کردہ نعمتوں، عہدہ یا پھر اقتدار، ان تمام چیزوں کی زد میں آ کر وہ اپنی عقل سمجھ کھو بیٹھتا ہے اور پھر سوچتا کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ سب میرا اپنا، یعنی کہ یہ سب میرا اپنا ہے اور یہ میری ساری اپنی ہی محنت ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں کو، اللہ رب العزت کی عطا کردہ عہدے کو، اللہ رب العزت کی عطا کردہ اقتدار کو، اور اس اقتدار کے نشے میں آ کر وہ مخلوق خدا پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیتا ہے. اور پھر حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اللہ رب العزت کی مخلوق پر ظلم و ستم کرتا ہے عہدے کے نشے میں، اقتدار کے نشے میں آ کر، تو پھر اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی ذلیل فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے رسوائی لکھی ہوئی ہوتی ہے. ہم اگر پیچھے کی طرف جائیں اور دیکھیں تو دیکھنے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بارہا مقامات پر ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جنہیں اللہ رب العزت نے مال و دولت خوب عطا فرمائی، اللہ رب العزت نے عہدہ بھی عطا فرمایا، اقتدار بھی عطا فرمایا. بہت سارے ایسے بادشاہ گزرے کہ جنہوں نے اقتدار کے نشے میں آ کر، عہدے کے نشے میں آ کر، مال و دولت کی تپش میں آ کر تکبر کر بیٹھتے ہیں، تکبر ان کے اندر آ جاتا ہے اور پھر اس تکبر کے نشے میں آ کر مخلوق خدا پر ظلم و ستم کرتے ہیں. ان میں سے ایک جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بارہا مقامات پر ذکر فرمایا ہے وہ قارون ہے. قارون کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار بھی تھا، اور پھر رشتہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ توریت کا بہت بڑا قاری، حافظ، عالم تھا. اللہ رب العزت نے اس کو مال و دولت سے سرفراز فرمایا، اللہ رب العزت نے اس کو بے انتہا مال عطا فرمایا. اس قدر مال و دولت تھی اس کے پاس کہ جب وہ نکلتا تو پھر اس کے پیچھے کئی ہزار اونٹ اس کے صرف خزانے کی چابیاں لے کر چلتے تھے. اس قدر اللہ رب العزت نے مال و دولت عطا فرمائی. لیکن پھر ہوا کیا کہ وہ پھر سرکشی میں مبتلا ہو گیا اور پھر اللہ رب العزت کی ذات جو کہ جس نے اسے یہ مال و دولت عطا فرمایا تھا، اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کر بیٹھا. اس کے ساتھ ساتھ تکبر کے چکر میں آ کر عوام پر، مخلوق خدا پر ظلم و ستم ڈھانے لگا. اور پھر صرف اور صرف ظلم و ستم نہیں ڈھایا بلکہ اس وقت کے بادشاہ فرعون کے ساتھ وہ مل گیا، اور جب فرعون کے ساتھ مل گیا تو پھر تمام کی تمام حدیں پار کر دی. اس کو علماء بنی اسرائیل نے بہت سمجھایا کہ تو تکبر نہ کر، تو غرور نہ کر، کہ اللہ رب العزت کو تکبر و غرور پسند نہیں ہے. لیکن اس کو کبھی بھی یہ بات سمجھ نہیں آئی اور بالآخر اللہ رب العزت نے اس کو سزا دی. اور سزا کیا دی کہ اللہ رب العزت نے اس کو اس کے مال و دولت کے ساتھ زمین میں دھسا دیا. جب زمین میں دھسا دیا تو پھر یہ عبرت بن گئی تمام کے تمام ان مالداروں کے لیے، ان دولت مندوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس عہدہ تھا، جن کے پاس اختیارات ہیں، جن کے پاس اقتدار ہیں، تو وہ ان کے لیے عبرت بن گیا کہ کچھ بھی ہے، یہ سب عہدے، یہ سب اختیارات، یہ تمام کی تمام مال و دولت، نعمتیں اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ہیں. وہ جب چاہے جسے عطا فرمائے اور جب چاہے اس سے واپس لے لے، اس سے چھین لے. یہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتیں ہیں. اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب ہم یہ بات سمجھیں گے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مال و دولت عطا فرمائی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ عہدہ ملا ہے،
آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے بہت بڑے سرمایہ کار اور بہت بڑے بڑے حکمران کہ جب اللہ رب العزت انہیں مال و دولت سے سرفراز فرماتا ہے، اللہ رب العزت انہیں عہدوں سے، انہیں اقتدار سے سرفراز فرماتا ہے، تو پھر وہ اپنا آپ کھو بیٹھتے ہیں اور تکبر کی زد میں آ کر مخلوق خدا پر ظلم و ستم ڈھانے لگتے ہیں، اور اس قدر ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے سزا جب انہیں ملتی ہے تو پھر وہ دنیا میں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے اور کل آخرت کے دن بھی رسوا ہی ہوں گے۔ بہرحال اللہ رب العزت کی طرف سے تمام عطا کردہ نعمتیں وہ اس کی اپنی ہیں، وہ جب چاہے دے، جب چاہے لے لے۔ تو پھر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے۔ اور پھر دوسری بات، دوسرا طریقہ کہ جب ہمیں اللہ رب العزت مال و دولت عطا فرماتا ہے تو پھر ہم تکبر سے کس طرح بچیں۔ دوسرا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اس مال و دولت کو اللہ رب العزت نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کریں، اللہ رب العزت کے مخلوق پر خرچ کریں کہ جس سے اللہ رب العزت راضی بھی ہوتا ہے اور پھر نعمتوں میں، مال و دولت میں اضافہ بھی فرماتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا دوسرا طریقہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں کو اس کے بندوں پر، اس کی مخلوق پر خرچ کریں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے ہمارے دیے ہوئے مال کو خرچ کیا، یعنی کہ جب اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مال کو ہم خرچ کریں گے تو پھر اللہ رب العزت ان کو مومنوں میں اللہ رب العزت سر فہرست رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اللہ رب العزت کی نعمتیں ملنے پر، اقتدار ملنے پر، تمام مال و دولت ملنے پر تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ تکبر ہی تمام کے تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم